السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ سے جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے گجرات اور پنجابی شاعری۔ یہ ایک خالصتاً علمی موضوع ہے۔ شہداء کی سرزمین گجرات زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہے اور اسی کو اجاگر کرنے کی ہم سعی کر رہے ہیں۔ سرزمین گجرات پنجاب کے اس حصے میں واقع ہے جو کہ بجا طور پر پنجابی زبان اور پنجابی ثقافت کی اصل روح کو پیش کرتا ہے۔ گجرات دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے۔ راجہ بھرت، راجہ پورس، راجہ جسرت کھوکھر، راجہ شیہا کھوکھر اور رانی گوجراں اسی علاقے کی جانی پہچانی شخصیات ہیں۔ اس علاقے میں جو زبان پروان چڑھی وہ اصلی پنجابی زبان کا ماخذ تھی۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چناب اور جہلم کے درمیان کا علاقہ چچ دوآب کہلاتا ہے، اور آپ نے اکثر پنجابی میں یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ پنجابی میں صحیح طریقے سے بات نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ اسے بات کرنے کا چج نہیں ہے، اور اگر بات صحیح کی جائے تو کہتے ہیں کہ اسے بات کرنے کا چج آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چچ دوآب میں جو پنجابی کا لہجہ تھا وہ انتہائی قابل قبول تھا، اسی لیے اچھے لہجے کو چج کہا جاتا ہے اور نہ اچھے لہجے کو نا چج کہا جاتا ہے۔ اگرچہ پنجابی ادب اور شعر و شاعری میں بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے، مگر اصل پنجابی زبان کا پہلا شاعر اور نثر نگار جس شخصیت کو کہا جاتا ہے وہ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ اس علاقے کے باشندے تھے اور اسی علاقے میں ان کی درگاہ ہے۔ انہوں نے پنجابی شاعری کی کئی صنفوں میں لکھا ہے، مسدس، دوہڑا، چوپئی وغیرہ۔ اس کے علاوہ پنجابی نثر میں ان کی واعظ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ پنجابی زبان کا وہ کلام جو اصل اور جدید پنجابی زبان پر پورا اترتا ہے وہ حاجی نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ حاجی نوشہ گنج بخش کا اصل وطن گگاں والی گجرات تھا، وہاں سے وہ سہن پال ضلع گجرات میں تشریف لائے اور یہیں پر ان کی درگاہ بھی موجود ہے۔ یہ علاقہ اب اڑمل کہلاتا ہے جو اب گجرات سے الگ ہونے والے ضلع منڈی بہاولدین میں واقع ہے۔ یاد رکھا جائے کہ میر پور آزاد کشمیر سے لے کر ضلع شاہ پور تک کا علاقہ کبھی گجرات ہی کا حصہ تھا۔ حاجی نوشہ گنج بخش کا عرصہ 959 ہجری سے لے کر 1014 ہجری تک کا ہے۔ ان کے بڑے خلیفہ خواجہ صالح محمد آف چک سادہ گجرات اور پیر محمد سچیار نے بھی اسی سلسلے میں کام کیا۔ ان دونوں ہستیوں کی درگاہیں بھی گجرات میں ہی موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً گجرات میں پنجابی شاعری جاری رہی۔ اورنگزیب کے دور میں گجرات کے علاقے چودوال کے ایک صاحب علم شخص مولوی حبیب اللہ المعروف فقیر درزی کا نام بہت آتا ہے، جن کی مشہور کتابوں میں فقہ اصغر اور اخبار الاحرت ہیں۔ یہ دونوں کتابیں شاعری پر مشتمل تھیں۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد جب برصغیر بدامنی کا شکار ہوا تو کئی صوفی شعراء نے پنجابی شاعری کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جس شخص کا نام آتا ہے وہ خواجہ فرد فقیر ہیں۔ یہ صوفی شاعر دراصل گجرات سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ان کا عرصہ 1720 سے 1790 تک تھا۔ ان کی درگاہ گجرات شہر میں موجود ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں روشن دل، قصب نامہ بافندگان، قصب نامہ ہجامہ، بارہ ماہ، دوہڑا جات، سی حرفی شامل ہیں۔ خواجہ فرد فقیر کے بعد جس شخص کا نام آتا ہے وہ احمد یار ہیں، جو کہ 1765 میں قلعہ اسلام گڑھ گجرات میں پیدا ہوئے۔ خاندانی لحاظ سے طبیب تھے اور طب کے موضوع پر ایک کتاب طب احمد یار لکھی۔ قلعہ اسلام گڑھ کو چھوڑ کر مرالا ضلع گجرات میں آ بسے۔ منشی گنیش داس وڈیرا نے اپنی مشہور کتاب چہار باغ پنجاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پنجابی زبان کے مشہور محقق ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے احمد یار کی پنجابی میں تصنیف کی گئی 40 سے زیادہ کتب کے نام لکھے ہیں، جیسے قصہ رام سیتا، قصہ گوپی چند، قصہ کام روح، شیریں فرہاد، سسی پنو، لیلا مجنو، ہیر رانجھا، وفات نامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات نامہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات نامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ نامہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مشہور ہیں۔ پنجابی زبان کے محققین نے احمد یار گجراتی اسلام گڑھی کو پنجابی کا پہلا نکات تسلیم کیا ہے۔ احمد یار اسلام گڑھی نے 1848 میں وفات پائی اور مرالا تحصیل پھالیا میں دفن ہوئے۔ پنجابی کے مشہور شاعر شاہ چراغ چوہانوی کا تعلق بھی گجرات کے علاقے سوگ سے تھا، تاہم بعد میں علاقہ پوٹوہار میں چلے گئے اور وہیں ان کی درگاہ موجود ہے۔ ان کی وفات 1851 میں ہوئی۔ آپ نے پنجابی زبان میں کتاب امام حسین کے وار لکھی۔
میاں محمد بخش جیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیف الملوک میں شاہ چراغ چوہانوی کا ذکر کیا ہے۔ پنجابی زبان کے مشہور شاعر میاں محمد بخش آف کھڑی شریف کے آباء و اجداد کا تعلق بھی گجرات کے علاقے چک بہرام سے تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے کشمیر کے علاقے چک ٹھاکرا میں آباد ہوئے۔ میاں محمد بخش جیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی شاعری میں کافی کتابیں لکھیں، جیسے سیف الملوک، سونی مہیوال، تحفہ میراں، شاہ منصور، تحفہ رسولیہ وغیرہ۔ میاں محمد بخش آف کھڑی شریف نے غنیمت کنجائی کی مشہور فارسی مثنوی نرنگ عشق کا پنجابی شاعری میں ترجمہ کیا۔ پنجابی کے ایک مشہور شاعر جن کا کلام اکثر محافل میں بولا جاتا ہے، یعنی محمد بوٹا گجراتی بھی گجرات کا رہنے والا تھا۔ محمد بوٹا گجراتی 1851 کو کٹرا شال بافا گجرات میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ آپ معمولی تعلیم یافتہ تھے، مگر پنجابی زبان میں آپ بہت اعلیٰ درجے کی شاعری کرتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف کے نام پنج گنج محمد بوٹا، شیری فرہاد، سیر بہشت، قصہ سلطان محمود، وفات نامہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرزا صاحبہ اور احسن القصص بہت مشہور ہیں۔ محمد بوٹا گجراتی نے 1930 کو وفات پائی اور قبرستان چاترینگ میں دفن ہوئے، مگر قبر کا نشان باقی نہیں ہے۔ پنجابی شاعروں میں پیر نیک عالم کلہ چور کا نام بھی آتا ہے، جو کہ 1857 کو پیدا ہوئے۔ اسکول ٹیچر تھے۔ پنجابی شاعری میں بہت زیادہ تصانیف کیں، جن میں قصہ اصغر سگراں، عشق محمدی، سچی مالا، پیر دا ونجارا وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ شاعری کی ایک مشہور کتاب چٹھیاں دی وار گجرات کے علاقے کے ایک شخص پیر محمد نے تصنیف کی۔ یہ پنجابی شاعری کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ پنجابی زبان کے ایک مشہور شاعر تارا چند گجراتی کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ یہ 1872 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پنجابی زبان میں اچھی شاعری کی۔ ان کی تصانیف میں بابو لوکاں دا ادھار نامہ، نقل پسندی، محبت دی کینچی اور قصہ بے کاری زیادہ مشہور ہیں۔ اردو، پنجابی اور فارسی کے مشہور شاعر اور ادیب سید ابو الکمال برق نشاہی آف ڈوگا شریف گجرات 7 اگست 1929 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے پنجابی زبان میں کئی تصانیف کیں، جن میں باغ و بہار، گلزار نوشاہی، تحفہ نوشاہی، ہیر رانجھا، سی حرفی در فراق نوشا پیر، 12 ماہ، فانی دنیا اور سی حرفی صحیح شاہ سلمان نوری مشہور ہیں۔ 1985 میں وفات پائی اور ڈوگا شریف گجرات میں دفن ہوئے۔ پنجابی شاعری کے عمر خیام اور حافظ شیرازی پیر فضل حسین فضل 1897 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ اردو شاعری کے بعد پنجابی میں شاعری شروع کی۔ آپ کو جدید پنجابی شاعری کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں قطبی تارا، ڈونگے پینڈے اور ٹکورا شامل ہیں۔ آپ نے گجرات میں 22 اگست 1972 میں وفات پائی اور قبرستان آل شاہ دولہ میں دفن ہوئے۔ پنجابی زبان کے مشہور شاعر اور ادیب شریف کنجائی 13 مئی 1914 کو کنجا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ مختلف کالجز میں پڑھاتے رہے۔ پنجابی زبان میں بہت اچھی شاعری کی۔ اس کے علاوہ پنجابی زبان میں نثری کتب تحریر کیں اور پنجابی تراجم کیے۔ محترم شریف کنجاہی 20 جنوری 2007 کو گجرات میں وفات پا گئے اور مولانا غنیمت کنجاہی کے مقبرے میں دفن کیے گئے۔ ان کی مشہور کتابوں میں جگراتے، اوڑک ہوندی لو، نبی پاک دے خطبے، مختصر پنجابی لغت، ساواں دا ویزا اور 5 سورہ وغیرہ ہیں۔ پنجابی ادب کا ایک مشہور نام فخر زمان ہے۔ جناب فخر زمان 21 جنوری 1940 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ ادب کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیا۔ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے شاندار ادبی اعتماد پر ہلال امتیاز سے نوازا، جبکہ 2008 میں ہی بھارتی پنجاب کی حکومت نے انہیں شرومنی ساہتک ایوارڈ سے نوازا۔ بہت عمدہ قسم کے پنجابی شاعر اور ادیب ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں چڑیاں دا چنبا، 7 گواچے لوگ، بے وطنا، کمزات اور زوال دی گھڑی وغیرہ مشہور ہیں۔ پنجابی زبان کے ایک مشہور عوامی شاعر پروفیسر انور مسعود 8 نومبر 1935 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ اپنی مقبولیت کے اعتبار سے پنجابی زبان کا نظیر اکبر آبادی کہلاتے ہیں۔ میلا اکھیاں دا اور ہون کی کریے ان کا پنجابی کلام ہے۔ پنجابی زبان کے ایک مشہور شاعر عبداللطیف عارف 1895 میں ضلع سیالکوٹ میں اپنے ننہال کے گھر پیدا ہوئے۔ گجرات کے رہنے والے تھے۔ عبداللطیف عارف نے ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کی، حکمت کا کام کیا۔
آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ پنجابی شاعری کی ایک بہترین کتاب خیر البشر عرف کملی والا لکھی۔ اس کے علاوہ خاتون جنت دا ویاہ، مولوی نامہ اور گلزار عارف بھی لکھی۔ مسدس حالی کا پنجابی میں ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر قریشی، احمد حسین قلعہ داری، صفدر میر، سجاد حیدر، مولوی محمد کلیم اللہ مچھیانوی، ساقی گجراتی، نجم الدین فائز، شادی والوی اور مولوی نور الدین مچھیانوی نے بھی پنجابی زبان میں بہت اعلیٰ شاعری کی۔ پنجابی زبان کی ترویج و اشاعت میں حافظ محمد اکرم کی سراج القادری اور رسالہ شیریں، محمد فقیر کے رسالہ راست گفتار، حافظ رمضان کی معرفت الآخرت اور واصل گجراتی کا معاشرت نامہ بہت مشہور ہیں۔ یہ پنجابی شعراء بھی گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔